ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور وہ حق کی تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو اور صبر کی وصیت کرتے رہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے ویسے تو پورا قرآن
انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اور ہر آیت اور ہر سورت اپنے اندر ہدایت کا ایک پورا سرچشمہ اور پورا راستہ لیے ہوئے ہے۔ لیکن خاص طور پر یہ سورت جو ہے سورۃ العصر، یہ مختصر سورتوں میں سے ایک سورت ہے، جس کے بارے میں امام شافعی کا یہ قول بہت معروف اور مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، 114 صورتیں نازل نہ ہوتی، صرف ایک صورت نازل ہو جاتی مختصر سی، جس طرح کی سورۃ العصر ہے، صرف یہ اکیلی صورت نازل ہو جاتی اور انسان اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ اکیلی صورت کافی تھی۔ اللہ اکبر! اس قدر خزانہ ہے اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی کا، اور پوری زندگی کا ایک طرز عمل، پوری زندگی کی ایک حکمت عملی، اور ایک مومن کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، وہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ حالانکہ صورت انتہائی مختصر۔ اس کے بارے میں ابتدائی گفتگو گزشتہ جمعے عرض کی تھی کہ قرآن جب قسم اٹھاتا ہے کسی بھی چیز کی، اس کا تعلق، اس قسم کا تعلق بعد میں ذکر ہونے والے جو بھی بعد میں جو حقیقت بیان ہوتی ہے، جو حقیقت مذکور ہوتی ہے، اس کے لیے اس قسم کی حیثیت ایک دلیل کی ہوتی ہے۔ بالعموم قرآن میں ساری قسمیں اسی طرح سے، جب آپ اس قسم کو بعد میں ذکر ہونے والی حقیقت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو اس قسم کے اندر بعد میں بیان ہونے والی اس حقیقت کی دلیل نظر آئے۔ لہذا والعصر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو زمانے کی قسم کھا کے بعد میں حقیقت کیا بیان کی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان خسارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حقیقت بیان ہوئی ہے ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان خسارے میں ہے، اس کا تعلق اس قسم کے ساتھ ہے، اور قسم ایک دلیل کے طور پر ہے۔ اور قسم کس چیز کی اٹھائی ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم اٹھائی۔ اور زمانہ کیا ہے؟ مختلف علماء نے اس کی مختلف ڈیفینیشنز کی ہیں۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ زمان کیا ہے؟ اللہ اکبر! امام شوکانی نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ لیل و نہار کی گردش کو زمانہ کہتے ہیں۔ یہ جو دن رات آتے جاتے ہیں اور 24 گھنٹے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، اگلا دن آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے گھنٹہ یا دن پورا ہونے کے لیے اس کے اندر ایک دن کے اندر پہر ہیں، پہر کے اندر گھنٹے ہیں، اور گھنٹے کے اندر منٹ ہیں، اور منٹ کے اندر سیکنڈ ہیں۔ گویا ہر لمحہ جو اگلی تاریخ تبدیل ہو رہی ہے اور یہ آگے سے آگے جا رہی ہے، یہی زمان ہے۔ اسی کی تو قسم اٹھائی ہے اللہ نے، والعصر، زمانے کی، یہ جو لمحہ لمحہ گزرتا ہوا زمانہ ہے، اس کی قسم اٹھائی ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ ہم زمان کو 3 حیثیتوں سے جانتے ہیں۔ ایک زمان کی حیثیت وہ ہے جو ماضی ہے، ایک زمان کی حیثیت وہ ہے جو حال ہے، اس وقت ہے، اور ایک زمان کی حیثیت وہ ہے جو مستقبل کی ہے، آنے والی ہے۔ مستقبل ابھی آیا نہیں ہے، ماضی ختم ہو چکا، ہمارے ہاتھ میں صرف حال ہے۔ اگر اس کو ان الانسان لفی خسر کو آپ ماضی کے اعتبار سے دیکھیں تو نقصان جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اگر اس کو مستقبل کے حوالے سے دیکھیں تو جو نقصان ہونا ہے، کیا ہونا ہے کل کو، اللہ اکبر! یہ تو کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ لہذا ہمارے ہاتھ میں تو صرف حال ہے۔ یہ جو حال کا لمحہ ہے، گویا خسارہ ہو رہا ہے یا نہیں، راس المال ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں، اصل زر گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، اس سے خسارہ ڈٹرمن ہوتا ہے۔ لہذا میں اور آپ، ہم سب اپنے ان گزرتے ہوئے لمحات سے اپنا
جائزہ لے سکتے ہیں، اپنی اسسمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں ہیں، خسارہ پانے والوں میں ہیں یا خسارہ پانے والوں سے بچے ہوئے۔ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے سوائے چار باتوں کے۔ چار باتیں آگے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار باتیں موجود ہیں، وہ خسارے سے بچیں گے، باقی سارے ہی خسارے میں۔ اب آپ دیکھ لیجئے میں اور آپ، ہم سب کن میں ہیں؟ ہم خسارہ پانے والوں میں ہیں جن کا اصل زر ضائع ہو رہا ہے۔ اور میں نے مثال دی تھی یہ جو برف والی، اور یہ اہل علم نے تفسیروں میں لکھی ہے یہ مثال، کہ اگر سورۃ العصر کا مفہوم سمجھنا ہو تو برف کے پھٹے پہ بیٹھا ہوا جو برف بیچ رہا ہے اس کو دیکھ لیں، گرمیوں میں، اوپر سے گرمی کا موسم ہے، وہ بھی اس کو برف کو پگھلانے میں لگا ہوا ہے، اوپر سے ہوا چل رہی ہے، وہ بھی اس کو پگھلانے میں لگی ہوئی ہے۔ اب وہ بیچارہ اپنی بوریاں شوریاں ڈال کے اس کو کور کر کے کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ ہو اس طرح، لیکن وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لمحہ لمحہ اس کی جو برف ہے وہ پگھلتی جا رہی ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ اگر ان لمحات میں اس کے پگھلنے سے پہلے جتنی بک گئی وہ فائدہ ہوگا، اور جو بچ گئی وہ تو نقصان ہو گیا۔ نہیں بکی، لمحات سے فائدہ نہیں اٹھایا تو نقصان ہے۔ لہذا ہمارا اصل زر، یہ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ جو اصل زر ضائع ہو رہا ہے، اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ جائز کاموں میں بھی اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، گناہ تو گناہ ہے، حرام تو حرام ہے، حرام کاموں میں زندگی گزر رہی ہے تو وہ تو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہر عمل ہی خسارے کا عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے نا کہ آپ تو مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، میں کوئی گناہ تھوڑی کر رہا ہوں، میں کسی کو نقصان تھوڑی پہنچا رہا ہوں، میں اپنی زندگی اپنی موج میں گزار رہا ہوں، میں کسی کو کچھ کہتا نہیں، میں کسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں کچھ نہیں کرتا، اگر وہ زندگی اس طرح کی گزار رہا ہے تو وہ بھی خسارے میں۔ کیوں خسارے میں ہے؟ اس لیے کہ کچھ جمع نہیں ہو رہا آخرت کے لیے۔ منافع وہ ہے جو ان لمحات سے استفادہ کر کے آخرت کے لیے جوڑ جمع کر لیا، وہی منافع ہے، وگرنہ خسارہ ہے۔ راس المال تو ضائع ہو رہا ہے، اس کے ضائع ہونے کے لیے کسی بندوبست کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی واقعاتی حادثے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے ہماری زندگی اس طرح کی بنائی ہے کہ جس طرح ہر لمحے جو لمحہ موجود ہے یہ ماضی بنتا جا رہا، لمحہ موجود ماضی بنتا جا رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر ہم نے اس نے لمحے سے فائدہ نہیں اٹھایا تو قیامت والے دن وہی لمحہ حسرت اور افسوس بن جائے، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ یہ قیامت والے دن اس کو سمجھ آئے گی اللہ نے یہیں سمجھا دیا ہے کہ بھائی تم خسارے میں ہو اگر تم یہ چار کام نہیں کرتے۔ چار کام کر کے اپنے لمحات زندگی گزارنے والے وہ اس خسارے سے مستثنا ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے چار کام، یعنی وہ لوگ ہیں جو چار کام کرتے ہیں۔ اصل میں یہ چاروں کام ایک ہی کام ہے، یہ چار مختلف کام نہیں ہیں، یہ چار نوعیتیں ہیں کام کی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار کام، یہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ ایمان عمل کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی عمل ایمان کے بغیر نہیں ہوتا، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر وہ بھی عمل کا حصہ ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ واو درمیان میں جو آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایمان کا اعلان کرنے کے بعد الا الذین آمنوا سب سے ٹاپ ہے نا، اصل میں یہ بنیاد ہے، یہ پہلی چیز ہے، یہ بنیاد ہے۔ بغیر ایمان کے عمل کرتے جائیں تو پھر بھی خسارے سے بچتا نہیں ہے انسان۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کافر بھی نیکی کرتا ہے، اور کافر جب نیکی کرتا ہے تو اس کا مطمع نظر آخرت نہیں ہوتی، اس کے پروگرام کے اندر، اس کی پلاننگ کے اندر، اس کی منصوبہ بندی کے اندر آخرت نہیں ہوتی۔ صرف یہی فرق ہے مومن کا اور کافر کا۔ کافر بھی نیکی کرتا ہے، مومن بھی نیکی کرتا ہے۔ وہ نیکی کرتا ہے تو وہ لوگوں کو
فائدہ دینے کے لیے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے، وہ اچھا انسان بننے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں اچھا انسان ہوں، اور کئی دنیاوی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن نیکی تو نیکی ہے، نیکی ہو نہیں سکتا کہ اس کا اجر نہ ہو، اجر تو ہے نیکی کا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کافر کو اس کی ہوئی نیکی کا اجر دنیا میں دے دیتا، ہر چیز اس کو یہی مل جاتی، کیونکہ آخرت اس کے پروگرام میں نہیں، اجر اس کو ملتا ہے، وہ مل یہیں جاتا، اور جب وہ مرتا ہے تو مرتے وقت اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں ہوتی، تو خسارے میں رہا کہ فائدے میں رہا؟ خسارے میں رہا۔ جو اصل زر کمایا تھا ادھر ہی کھا لیا، جو منافع ہونا تھا وہ منافع اس نے کیلکولیٹ نہ، اس نے وہ منافع حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی، نہ اس کو کبھی کیلکولیٹ کیا، نہ اس کو بچانے کی کبھی کوشش کی، تو یہ ہے خسارہ۔ ان الانسان لفی خسر۔ لہذا جو کوئی لوگ بھی دنیا میں این جی اوز بنا کے، مختلف قسم کی آرگنائزیشنز بنا کے دنیا کا منافع حاصل کرتے ہیں نیکیوں کے ذریعے سے، کر وہ بظاہر نیکی رہے ہوتے ہیں، چیریٹی بنا کے وہ لوگوں کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، خدمت خلق کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر کسی نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ اس کو آخرت میں اجر ملے، تو یقیناً اس کو اجر آخرت میں ملے گا، اور جس نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، اس نے کیا ہی دنیا کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، پھر آخرت کے اندر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ، لہذا 4 قسم کے لوگ، یا کہنا چاہیے کہ وہ لوگ جس میں 4 خصوصیات ہیں، اس کے بغیر اس خسارے سے بچنا ممکن نہیں۔ آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کسی اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ جہاں بھی ہوں، جو لمحہ آپ کا آخرت کی فکر کے بغیر اور اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، وہی لمحہ خسارے کا لمحہ ہے، وہی قیامت والے دن حسرت اور افسوس بنے گا۔ لہذا اس خسارے سے بچنے کے لیے بنیاد ایمان ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر تواصی بالحق ہے، اور پھر تواصی بالصبر ہے۔ یہ انسان کا پورا ایک مومن کا کردار ہے جو اللہ کریم نے اس میں بیان کر دیا۔ اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ کرنے والا کام تو سارا یہاں بیان ہو گیا ہے، پھر ضرورت کیا ہے باقی سارے قرآن پڑھنے کی؟ اسی کو سمجھ لیا جائے، اسی کو پڑھ کے، اسی کو سمجھ کے، اسی پر عمل کر لیا جائے، تو انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے یہی کافی۔ کیا کرنا ہے؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لانا، اور ایمان لا کر بیٹھ نہیں جانا، ساتھ وعاملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرنا۔ یہ واو عاطفہ ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوئی ہے کہ ایمان لانا ایک کام ہے، عمل صالح ایک کام ہے، ایمان ہو تو وہ بچا لے گا۔ ایسا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل صالح ایمان کے بغیر نہیں ہوتا، اور یہ جو واو عاطفہ ہے یہ آپ کو کسی غلط فہمی میں نہ ڈالے۔ اگر اس واو کی وجہ سے ایمان اور عمل صالح 2 مختلف چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمل صالح اور تواصی بالحق بھی 2 مختلف چیزیں ہیں، اس کے درمیان میں بھی واو ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کا مطلب ہے تواصی بالحق پھر عمل صالح نہیں ہوگا، وہ کوئی اور چیز ہوگی، حالانکہ تواصی بالحق عمل صالح میں شامل ہے۔ اسی طرح تواصی بالصبر، کہ آپ صبر کی تلقین کریں، یہ بھی عمل صالح سے اور تواصی بالحق سے ایک الگ چیز ہوگی، کیونکہ اس کے درمیان میں بھی واو ہے۔ جب چاروں میں درمیان میں واو عاطفہ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واو عاطفہ مغایرت کے لیے ہے، کہ یہ مختلف چیزیں بتا رہا ہے، اصل میں یہ واو تفسیری ہے، اسی کی تفسیر کر رہا۔ اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن میں جہاں کہیں آیا آمنوا باللہ ورسولہ، تو کیا خیال ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول 2 الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ایمان بالرسالہ، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، حتیٰ کہ جو جتنے بھی اجزاء ایمان ہیں، اور یہ بات میں نے کئی دفعہ یہاں عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ ایمان ایک مرکب چیز ہے، اس کے کئی اجزاء ہیں۔
اس میں اللہ پر ایمان رکھنا بھی ہے، اس میں آخرت پر ایمان رکھنا بھی ہے، اس میں رسولوں پر ایمان رکھنا بھی ہے، اس میں کتابوں پر ایمان رکھنا بھی ہے، اس میں جنت دوزخ پر ایمان رکھنا بھی ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان اجزائے ایمان میں سے کسی ایک جز کا انکار کرتا ہے نا، تو وہ اس کا باقی اجزاء پر ایمان بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص کہے میں توحید کو مانتا ہوں، رسالت کو نہیں مانتا، اس کا توحید پر ایمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ایمان مرکب ہے، ایک کل ہے، اس سارے پر یا ایمان رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اگر آپ نے سارے اجزاء کے اوپر ایمان رکھا تو وہ گنا جائے گا کہ آپ نے ایمان رکھا، وگرنہ ایک ایمان آپ اگر کہیں میں جنت دوزخ کو نہیں مانتا، اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، میں رسولوں کو بھی مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، میں جنت دوزخ کو نہیں مانتا، بھئی جنت دوزخ حصہ ہے ایمان کا، کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور جب تک آپ ان کو ایک کو مانیں دوسرے کو نہ مانیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو وہ کہے کہ میری سم سے دوستی ہے، گھوڑے سے بیر ہے، یا گھوڑے سے دوستی ہے سم سے بیر ہے۔ یہ پورے کا پورا ایک کل ہے ایمان، اس کے سارے اجزاء کے اوپر ایمان رکھنا پڑے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ صرف ایمان رکھنے کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں خسارے سے بچ جاؤں گا، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایمان تو بنیاد ہے، یہ تو پہلی سیڑھی ہے۔ آمن، یہ ان کو چاروں کو چار سٹیپ سمجھیں، یہ چار قدم ہیں، یہ چار مختلف مدارج ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایمان تو لائیں۔ اگر ایمان لائے بغیر ایمان عمل کرتے رہے تو اس کی کوئی فائدہ نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے ایک دائرہ ہے، بڑا دائرہ، آپ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ اس دائرے کے باہر ہیں۔ پہنچنا کہاں ہے؟ اس دائرے کے مرکز میں پہنچنا ہے۔ اس دائرے کے مرکز میں پہنچنے کا سفر اس وقت شروع ہوگا جب آپ اس دائرے کی باؤنڈری لائن سے باہر سے اندر آئیں گے۔ اگر آپ باہر بیٹھے جتنے مرضی عمل کرتے رہیں، آپ کا مرکز کی طرف سفر ہے ہی نہیں۔ آپ پتہ نہیں کہاں عمل کر رہے ہیں، جہاں بھی نیک عمل کر رہے ہیں، آپ کا مرکز کی طرف سفر نہیں ہے۔ اور کامیابی کا جو نقطہ ہے وہ اس دائرے کے درمیان میں ہے، وہ اس دائرے کا نام دائرہ اسلام ہے۔ اگر آپ اس دائرہ اسلام کے اندر آئے بغیر عمل کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی کرتے رہیں، آخرت گویا آپ کے پروگرام میں شامل نہیں ہے، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا آخرت کے حوالے سے۔ آخرت کے حوالے سے وہی کاؤنٹ ہوگا جب آپ دائرہ اسلام کے اندر آئیں۔ آپ پہلے اس ڈسپلن کو قبول تو کریں، اس کیلکولیشن کے اندر تو آئیں، رجسٹریشن تو کروائیں۔ اس کی تو رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی جس نے باہر کھڑے ہو کے عمل کیے۔ لہذا رجسٹریشن کروانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان لانے کا مطلب باؤنڈری وال، جو اس کی حد ہے، اس کے باہر سے اندر آنا ہے۔ آپ نے کہا میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، آمنت باللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، وَرَسُولِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ، میں مانتا ہوں۔ یہ جب مانا یہ ایک عمل ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھا ہے اپنی الجامع الصحیح کے اندر، اس کا نام رکھا ہے، اس کا ٹائٹل رکھا ہے الایمان هو العمل۔ ایمان جو ہے یہی تو عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے دو معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایمان بھی کرنے کا کام ہے۔ ایمان سوچنے کا کام نہیں ہے، ایمان کرنے کا کام۔ الایمان هو العمل، یہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے آمن بہی، ایک ہوتا ہے آمن لہو۔ قرآن میں دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ آمن بہی کا معنی ہوتا ہے یقین کر لینا، جو سنا، جو پڑھا، اس کو فوراً مان لیا کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ یقین کر لینا، یہ آمن بہی ہوتا ہے۔
اور یقین کر کے اس کی بات مان لینا آمن لہو ہوتا ہے. آپ اس کی بات مان لیں فوراً، اس لیے کہ آمن ابھی ہی ہو جاتا ہے، تو آمن لہو ہونا لازمی ہو جاتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے یقین تو ہے لیکن میں نے تیرے پیچھے چلنا نہیں ہے. یہ بھی کبھی ہوگا. اور اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ آپ کو یہاں آ کے کوئی بتائے کہ باہر کوئی حادثہ ہو گیا ہے اللہ نخواستہ، اور آپ اس کو کہیں کہ لو ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی، ہم نے تو کوئی افراتفری نہیں دیکھی، سکون سے سارے بیٹھے ہیں، باہر بھی کوئی ایسی بات ہم نے نہیں دیکھی، کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ ہم تیری بات پر یقین کریں. وہ کہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، ہم اس کے ساتھ چلیں، وہ جا کے دکھائے، باہر واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہو، تو اس دیکھنے کے بعد ہم اس کو کہیں کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے. یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ جب اس نے آ کے، اگر ہم اس شخص پر ایمان رکھتے ہیں تو جب اس نے آ کے کہا کہ باہر واقعہ ہو گیا ہے، ہماری آنکھوں نے بے شک کچھ نہیں دیکھا، ہماری کانوں نے کچھ نہیں سنا، لیکن اگر اس بندے پر واقعی یقین ہے اس کی بات پر، تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ ہماری آنکھوں نے چاہے کچھ نہیں دیکھا، ہمارے کانوں نے چاہے کچھ نہیں سنا، تو ٹھیک کہتا ہے. یہ ایمان، یہ ہے تقاضا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ہمیں سمجھ نہ آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا تھا، یہی ایمان ہے. جب ابو جہل نے کہا کہ وہ پتہ چلا ہے کہ جناب تیرا دوست دیکھا کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے آسمانوں پہ گیا ہوں سیر کر کے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اچھا، اگر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے تو ہم تو پہلے ہی اس بات کو مانے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہمیں کئی دفعہ بتایا ہے کہ آسمانوں سے جبریل آتا ہے، آ کے ان کو وحی دے کے واپس چلا جاتا ہے، اور وہ صبح و شام آتا ہے. تو جب ہم اس کی یہ بات مان لیتے ہیں تو یہ ماننے میں کیا حرج ہے کہ یہ آسمان پہ چلا گیا. چاہے زمان و مکان کے پیمانے ساتھ نہیں دیتے، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، ایک شخص عشاء کے بعد یہاں موجود ہو اور فجر سے پہلے بھی یہاں موجود ہو اور اس دوران ساتوں آسمانوں کا سیر کر کے آ جائے، یہ بات سمجھ نہیں آتی. کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. کس کی بات سن کے کہہ رہا ہے؟ کافر کی. یہ بات سمجھ نہیں آتی. جب وہ کافر یہ کہتا ہے ابو جہل کہ میں تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے آیا ہوں، تو فرمایا اچھا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو پھر ایسے ہو گیا ہے، پھر زمان و مکان کے پیمانے ساتھ نہ دیں. پھر یہ مسئلہ ایمان، پہلے ہم اپنا ایمان تو ٹھیک کریں. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں، جو شروع ہو جاتے ہیں اپنی عقل دوڑانے، جو شروع ہوتے ہیں اپنی ساری دانش اس میں گھسیڑنے، پھر شروع ہو جاتے ہیں جی پہلے اس کا شان نزول دیکھیں، پھر اس کو کہتے ہیں جی اس کا کوئی اور مطلب ہوگا، پھر کہ کہتے ہیں جی دیکھیں بڑوں نے نہیں مانا اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کمال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہو، قدم نہیں رکے، تو یہ ایمان کے خلاف ہے. بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. آپ اسی مثال کو لے لیجئے کہ اگر باہر سے کسی نے آ کے کہا کہ حادثہ ہو گیا ہے، خوفناک حادثہ اللہ نخواستہ، اگر اس کی بات مان لی ہے، اگر اس کی بات پر یقین کیا ہے، تو پھر یہ سکون سے یہ تقریر جاری نہیں رہ سکتی، خطبہ جاری نہیں رہ سکتا. افراتفری پیدا ہونا یقینی بات ہے. فوراً اٹھ کے بھاگیں گے، ہم فوراً جائیں گے، اس لیے کہ ایمان آنے کے بعد عمل کی تحریک فوراً پیدا ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. اس کے بعد پھر سننے کے
اور عمل کرنے کے درمیان وقفہ نہیں بچتا، تردد اور سوچ کا وقفہ نہیں ہوتا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین کیجئے، ایمان لائیے۔ اور وہ جو دوسری مثال میں اس موقع پر دیا کرتا ہوں وہ بھی آپ تازہ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ زمانے کی کوئی بات بتا رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے، اور یہ بات امام بخاری نے کتاب المناقب میں لکھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں لکھی، ان کے مناقب میں یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے زمانے کی کوئی بات بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک بیل تھا یا گائے تھی، تو اس نے اپنے اس بیل کے اوپر بوجھ لاد دیا یا سواری کر لی، تو جب اس کے اوپر سوار ہوا یا اس کے اوپر بوجھ لادا تو یہ بیل جو ہے وہ بولنے لگا، وہ اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں اس کام کے لیے تو نہیں ہوں، ما خلقت لہذا یا لم اخلق لہذا، میں اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، ولکنی خلقت للحرث، میں تو اس لیے پیدا ہوا ہوں، یعنی میں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ میرے اوپر کوئی سواری کرے یا میرے اوپر کوئی بوجھ لا دے، اس کے لیے گدھا ہے، اس کے لیے اونٹ ہے، اس کے لیے خچر ہے، دوسری چیزیں ہیں، مجھے تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ میرے ساتھ کھیتوں میں ہل چلایا جائے، میں کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں، سواری کرنے کے لیے یا بوجھ لادنے کے لیے نہیں ہوں۔ یہ بات کر رہے ہیں کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کو پرانے زمانے کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں، اور کہانی سناتے ہوئے آپ نے کہا کہ ایک بیل کے اوپر ایک شخص چڑھا، بیل نے اپنے مالک سے یہ کہا۔ اب ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی تھی کہ محفل میں سے ایک آدمی بول پڑا، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں بیل نے یہ کہا، کبھی بیل نے بھی باتیں کی؟ بیل تو نہیں بولتا، بیل تو باتیں نہیں کرتا، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بیل نے بات کی ہے؟ اس نے سوال کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہ نہیں دیا کہ تاریخ میں کوئی واقعہ ہوا، اس دور میں یہ ایسا ہوا تھا، کوئی دلیل دے دیتے، کوئی تاریخی کتاب کا حوالہ دے دیتے، نہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے جس نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا، اس کو یہ صلاحیت دے سکتا ہے، جس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے وہ بیل کو بھی بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرما رہے ہوں اور آپ اس کے بارے میں سوال کریں، یہ ایمان کے منافی ہے۔ آپ نے فرمایا انا اومن بہ و ابو بکر و عمر، بیل نے باتیں کی تھیں کہ نہیں کی تھیں اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ابو بکر اور عمر کا ایمان یہ ہے کہ بیل نے باتیں کی تھیں۔ ابو بکر سے پوچھ لو یا ابو بکر سے عمر فاروق سے پوچھ لو، یہ چشمدید گواہ تھے، انہوں نے بیل کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل رہی، بات ختم۔ اس لیے کہ یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان اقدس ہے، آپ کا دھانا مبارک ہے۔ یہ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کی زبان اقدس سے جو بھی لکھے ہم لکھ لیا، آپ جو بھی نکلے ہم لکھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، یہ اللہ نے زبان بنائی ہی ایسی نہیں کہ جس سے حق کے علاوہ کوئی اور چیز نکلے، اس سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، ہمارے سامنے آ جائے اور پھر اس کے اندر چونکہ چنانچہ کی بحث شروع ہو جائے، ifs and buts شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے ایمان کوئی نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے کہ تاریخ
انسانی میں ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو، ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو کہ کبھی بیل نے باتیں کی ہیں۔ سائنس ساری کہے کہ بیل کے اندر وہ صلاحیت ممکن ہی نہیں جس سے بات کی جا سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پھر بھی ضروری ہے، آپ کی بات پھر بھی سچ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ایمان ہے، لہذا اس طرح کا ایمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، مشہور بات ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، باہر سے کوئی آدمی آ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو کہا بیٹھ جاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو باہر آ رہا تھا گلی میں، اس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الفاظ بیٹھ جانے کے ہیں، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کس کو کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے چونکہ چرانچے نہیں کی، پہلے بیٹھ گیا وہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پتہ چلا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ آپ کو نہیں کہا تھا، وہ تو کسی اور شخص کو کہا تھا، تو پھر اٹھ گیا۔ ہمارا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس پر عمل کریں۔ اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر معاملات تو بہت گھمبیر ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت ہو گیا، میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا کہ تواصی بالحق کیا ہے اور تواصی بالصبر کیا ہے اور عامل الصالحات، ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث کے حوالے سے جو پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی، کہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آپ کے گھر آپ کی بہن بیٹی کا رشتہ پوچھنے آئے، اذا خطب احدکم، کوئی اگر تم میں سے تمہاری طرف خطبہ کرے، نکاح کا پیغام بھیجے، لیکن اس شخص کا آپ نے جائزہ لیا یہ کون ہے، تو آپ نے باقی ساری باتیں بھی جانچ لیں، سمجھ لیں، لیکن دو باتوں کے بارے میں آپ کو یہ سمجھ آئی، من ترضون دینہ و خلقہ، اس کا دین بھی اچھا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے۔ دو باتیں آپ کو سمجھ آ گئی، دین اور اخلاق اچھا ہے، رشتہ آ گیا گھر، دین بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فزوجوہ، اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کر دو۔ یہاں تک تو بات تھی سادہ، لیکن جو اگلی بات ارشاد فرمائی نا، وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر دین اور اخلاق اچھا ہونے کے باوجود کوئی اور بہانہ بنا کے رشتہ نہیں کرو گے، ہماری تو بچی پڑھ رہی ہے جی، ابھی اس کی تو ڈگری چل رہی جی، اس کا تو ابھی امتحان باقی ہے، ابھی تو فلاں ہے، ابھی تو فلاں، کوئی بہانہ اگر تم نے نہیں کیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ سماجی بگاڑ جو پیدا ہوا ہے یہ بے سبب نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری یا ایمان کے نقص کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ایمان عطا فرمائے جو ہمیں خسارے سے بچا لے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو منافع حاصل کرنے والے ہیں، خسارے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔